اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا۔ تو سراسر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے، تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور اس کے لیے علم حاصل کرتے رہنا ضروری ہے۔ اور گھر سے نکل کر علم حاصل کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے۔ حج ادا کرنا کتنا مشکل کام ہے، جس میں مال، جان، وقت سب کچھ لگتا ہے، لیکن یہ کہ یہ عمل بھی کہ جس میں انسان بھلائی کی باتیں سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ بھی درجے میں، اجر میں کچھ کم نہیں۔ اس لیے پورے شوق و ذوق کے ساتھ انسان کو اس کام کو کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی عبادت اسی وقت صحیح طور پر کی جا سکتی ہے جب اس کے کرنے کا صحیح طریقہ بھی ہمیں آتا ہوگا۔ اگر ہمیں وہ کام کرنا ہی نہیں آتا تو پھر ہم وہ کام صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ تو آئیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 سے شروع کرتے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، یعنی تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لہم الحق، باوجود اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے کہ تم جس راستے پر ہو وہ بالکل درست راستہ ہے۔ تو ایسے میں ان کی سازشوں کے جواب میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کی خواہشوں کے جواب میں فاعفوا واصفحوا، ان کو معاف کر دینا ہے، ان سے درگزر کرنا ہے، حتیٰ یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ہے ان کے ساتھ معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی کی اصلاح کرتے رہو، تقرب الہی کے لیے نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، کیونکہ بعض اوقات ہمارا جب لوگوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ جب ہمارا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم انہی کو بلیم کر دیتے ہیں، یہ سارا قصور انہی کا بتاتے ہیں اور اپنی طرف توجہ نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ ہم واقعی ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن جب دوسروں کی طرف سے بے رخی کا، بے وفائی کا، بد اخلاقی کا رویہ سامنے آتا ہے تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو برداشت کرنے کے لیے انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور تعلق کی مضبوطی کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا تکرار کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ایک ہے نماز کا قائم کرنا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایسے سارے مشکل مواقع پر کیا کرو؟
صبر کرو اور نماز کی طرف لپکو۔ پیغمبروں کا یہی طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ 5 فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر ایک ایمانی اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے، اس طاقت کی وجہ سے انسان لوگوں کی باتوں کا بڑی اچھی طرح مقابلہ کر لیتا ہے، پھر بڑی بڑی باتیں دل پر اثر نہیں کرتی۔ اور دوسری چیز جو انسان کو مضبوط کرتی ہے وہ مال کا خرچ کرنا ہے، اور خصوصاً فرض کی ادائیگی میں، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، اور اس کے علاوہ بھی نیکی کے کاموں میں سرگرم رہنا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی خیر، جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی کا کام، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی اللہ کے پاس، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پالو گے، وہ کہیں ضائع نہیں ہوتا۔ سب سے بڑھ کر کوئی کسی کی چیز کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، لہذا بالکل بے فکر ہو کر اللہ کی خاطر نیکی کرتے چلے جاؤ، اور یہ توقع نہ رکھو کہ ساری نیکیوں کا بدلہ یہی مل جائے، بلکہ اللہ کے ہاں رہنے دو کہ اس وہاں جا کر پھر تم اسے انجوائے کرو پوری طرح۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو، عبادت کرتے ہو یعنی نماز اور زکوٰۃ کرتے ہو، یا پھر نوافل ادا کرتے ہو، خیر کے کوئی بھی کام کرتے ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور تمہیں ان باتوں کا بدلہ بھی مل جائے گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن انسان کی ہر نیکی سامنے لائی جائے گی۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو بھی اس نے نیکی میں سے کیا ہوگا۔ آج ہم ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اچھا خیال بھی سوچتے ہیں نا، کوئی کسی کے بارے میں حسن ظن کر لیتے ہیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، صرف قلب کے اعمال، اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، مشکلات کے مقابلے کے لیے بہادری دکھاتے ہیں اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے۔ ایسے سارے اعمال، قلبی اعمال، قول میں کوئی اچھی بات کر دیتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، یا کسی بھی طرح سے کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں میری ایک دوست نے کوئی 30-40 سال پہلے کی میری تحریر مجھے بھیجی، اللہ اکبر، میں پڑھ کے حیران ہوگی کہ یہ میں تھی، یہ میں لکھتی تھی۔ بہت اممیچورٹی کا زمانہ ہوتا ہے نا، انسان جو دل میں آتا ہے لکھتا چلا جاتا ہے، جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے محتاط ہو جاتے ہیں، لیکن اور تو اس وقت مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ میرے اعمال نامے میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ صرف اس کاغذ کے ٹکڑے پر نہیں، کہیں اور بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہے کہ ہم کر کے بھول گئے، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، وہ سب کچھ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ میں، تو اچھا کیا تو اچھا ہے، اور اگر برا کیا تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ذرا برابر نیکی پر بھی اجر ملے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرے کے برابر بھی، یعنی ضائع نہیں کرے گا نیکی کو، اور اگر ایک نیکی ہوگی ذرے جتنی تو اس سے دگنا کر دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا، یضاعفا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرے گا، یعنی صرف ہمارے کیے کا بدلہ نہیں، اپنے پاس سے بھی دے گا، کیونکہ جب وہ خوش ہو جائے گا تو پھر وہ تو بادشاہ ہے، جو چاہے عطا کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھے ہی کی امید رکھنی چاہیے، صرف اپنے اعمال کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر بے فکر ہو کے خیر کے کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ عموماً ہم رک کیوں جاتے ہیں کہ ہماری نیکی کی کسی نے قدر نہیں کی، کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، کسی نے کوئی بدلہ نہیں دیا، تو پھر جب دنیا میں یہ سب بدلے چاہتے ہیں
تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا مقصد دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے نیکی نہ کرو، بلکہ وہاں کے لیے کرو جس کا اجر کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی آپ کو آپ کی نیکی کا کتنا بھی بڑا صلہ دے دے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا، یا پھر کیا آپ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ کتنا انجوائے کر سکتے ہیں یہاں کسی بھی نعمت کو، آخر تو جانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا تو کم از کم بدلہ دیتے ہیں، اور پھر 700 گنا تک، اور اس کے علاوہ بھی بے حد و حساب، جس کے لیے جتنا چاہے۔ پھر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، یہ ان کی آرزویں ہیں، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ انہوں سے مراد کون ہے؟ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ جب تک تم یہودی نہیں بنو گے تو جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ دوسری طرف نصرانی کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اس کے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے اور وہ ان کے گناہوں کے بدلے کفارہ کر چکے ہیں اپنی جان دے کر۔ تو یہ ان کا خیال ہے، تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں، ان کی اپنی سوچیں ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ایسے دعوے فائدہ نہیں دیتے کہ کوئی بھی انسان اٹھ کے کسی بھی چیز کا دعویٰ کر دے تو وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو بھی اصول کیا ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے وہ دلیل لائے۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ فلاں نے میرا پین چرا لیا ہے، لاؤ دلیل، تمہارے پاس کوئی ہے گواہ؟ تو اگر گواہ نہیں تو تم ہی جھوٹے ہو۔ تو اسی طرح کسی بھی چیز کے بارے میں، چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، محض دعووں سے بات نہیں بنتی، محض خیالات سے بات نہیں بنتی۔ ہر کلیم کے پیچھے آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے، دعویٰ کر کے دلیل ہونی چاہیے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو۔ اور یہاں تو دراصل اہل کتاب کے فریب نفس کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کو جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس اب جنت ہمارے لیے پکی ہوگی اور جنت میں صرف مسلمان ہی ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک اور جگہ واضح فرما دیا سورۃ النساء میں، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، یعنی تمہیں بدلہ تمہاری خیالات وشفل تھنکنگ کے مطابق نہیں ملے گا، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اسے جزا دی جائے گی، غلط کر کے غلط کا بدلہ بھگتنا ہوگا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص نیک کاموں میں سے کوئی کام کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا کہ ذرے برابر نیکی ہو تو اجر دیا جائے گا، اور یہاں اگر اتنی سی بھی نیکی ہوگی تو وہ ماری نہیں جائے گی، اس کا بھی بدلہ تمہیں، یعنی کھجور کے گٹلی کے پیچھے جو چھوٹا سا ٹک سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی نیکی کی تو وہ اس کا بھی بدلہ مل کر رہے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال ضروری ہے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان شرط ہے۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب۔ اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ تو بات کیا ہے؟ بات کہاں رکتی ہے؟
عمل صالح پر، صرف دعویٰ کرنے پر، کلیم کرنے پر کسی چیز کو، یا اللہ کے ذمے کوئی بات لگا دینے سے وہ بات نہیں بنتی، کچھ کر کے آنا ہوگا، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ محسن بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں مزید بات واضح کر دی گئی کہ اخروی نجات کا دار و مدار محض زبانی دعووں پر نہیں، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اور کیے جانے والے کاموں میں سے سب سے افضل ترین عمل کیا ہے؟ اللہ کے لیے سر جھکا دینا، اور وہ حصی طور پر بھی ہوتا ہے اور مانوی طور پر۔ حصی طور پر کیا؟ سجدہ کرنا، عبادت کرنا۔ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب کب ہوتا ہے، اللہ کا محبوب کب بنتا ہے؟ جب وہ سجدہ کرتا ہے۔ اس لیے لمبے سجدے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور سجدوں کی کثرت سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اس کا معنی، یعنی صرف سجدے نماز ہی نہیں کافی، بلکہ اس کے لیے اخلاص بھی کافی ہے کہ ہمارا سارا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ۔ چہرے میں کیا کچھ ہے؟ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، ہمارا دماغ، سوچ کا مرکز، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی طرف، اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، تو اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، یعنی اخلاص اختیار کیا، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کیا، وہ اللہ کے لیے مطیع ہو گیا اور اس کے لیے اس نے انکساری اختیار کی، عاجزی اختیار کی۔ اور اسلمہ کا لفظی معنی ہوتا ہے فرما بردار ہونا، مطیع ہونا، یعنی اس نے اللہ کی ہر بات مانی، اللہ کی فرما برداری کی۔ اسلم وجہہ، ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ فرمایا تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو، اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو، یعنی نماز میں بھی اللہ کی طرف، اور ہر بات، ہر کام میں بھی نیت میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ چہرہ، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، کیونکہ اعمال کی قبولیت کی دو شرائط ہیں، ایک ہے اخلاص اور دوسرے ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ خوبصورتی سے کام کرنا، اور سب سے زیادہ اچھے کام کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حسنہ، وہاں بھی حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو محسن کون ہے؟ جو آپ کے طریقوں کے مطابق نیکی کرے، یعنی جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اخلاق ہے، تزکیہ ہے، یہ ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ ہمیں اپنے اسلام میں حسن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ میری نیت بہت اچھی ہے، یہ ایک شرط ہے صرف۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، نیت اچھی ہونی چاہیے، مان لیا، لیکن اتنا کافی نہیں۔ وہ محسن، عملی طور پر بھی نیکی کرنے کی ضرورت ہے، محسن بننے کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت میں بھی احسان اور بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی احسان۔ اور احسان کا مطلب حدیث جبریل میں کیا بتایا گیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم یہ نہ سمجھو کہ تم یعنی تمہیں نہیں یہ سمجھ آ رہا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پہ نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ان دو چیزوں سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کتنے بھی پکے مومن ہو جائیں، کتنے بھی نیکی کے کام کریں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کا، مستقبل کا خوف دل میں آ ہی جاتا ہے، جتنا چاہے اللہ پر توکل ہو۔ حتیٰ کہ پیغمبروں کے اندر بھی
اللہ کی خشیت تھی اور وہ تو مطلوب ہے، ہونی چاہیے، لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام عصا جب اژدہا بنا تو انہوں نے خوف محسوس کیا. تو یہ خوف جو ہے یہ قدرتی سی چیز ہے جو انسان کے اندر آ جاتی. دنیا میں اس سے چھٹکارا ممکن نہیں. کبھی انسان اپنے اندرونی ذاتی حالات کی وجہ سے خوف کا شکار ہوتا ہے، اور کبھی دنیا کے حالات کی وجہ سے کہ کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اور کہیں کوئی یعنی کسی نہ کسی طرح کبھی اپنے بارے میں آپ خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور کبھی اپنے بچوں کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہ آئے. پھر اسی طرح غم، تو غم بھی انسان کو عموماً ماضی کا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ مستقبل میں انسان غموں سے پاک ہو جائے، غم تو ہوتے ہی ہیں. لیکن آخرت ایسی جگہ ہے کہ جہاں بار بار جس کا حسن یہ بتایا گیا، صرف ظاہری حسن نہیں بتایا گیا جنت کا کہ وہاں نہریں ہوں گی اور وہاں طرح طرح کے پھل ہوں گے اور ہر طرح کی خوبصورتی ہوگی، بلکہ وہاں اندر کے حسن سے متعلق چیز بھی بتا دی گئی کہ اگر آپ کے رویوں میں احسان ہوگا تو پھر جزا میں بھی تمہیں اندر کا ایسا سکون نصیب ہوگا کہ کہیں کوئی خوف کا شائبہ نہیں. خوف کیا، اس وقت تو ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی عطا کر دے گا، لہٰذا ہر طرح کا خوف انسان کے اندر سے نکل جائے گا. اور ماضی کے گزرے ہوئے واقعات اور حالات جو دنیا میں ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، مثلا اگر اللہ اور کوئی پریشانی نہ بھی آئے تو یہی کہ یا اللہ فلاں وقت میں نے تیری نافرمانی کیوں کی، اسی پر ہی انسان کے آنسو آ جاتے ہیں، غمگین ہو جاتا ہے. لیکن جب جنت میں پہلا ہی قدم رکھ لے گا تو یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، یہ اندر ساتھ نہیں آئیں گی. اور یہی جنت کا اصل حسن ہے کہ دل ان دو چیزوں سے پاک ہو جائے گا، تو ظاہر میں بھی نعمتیں ہوں گی اور باطن میں بھی نعمتیں ہوں گی. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں. انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، امی. پس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. تو یہود و نصارہ تعصب کی بنیاد پر ایک دوسرے کا انکار کرتے تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے تھے. یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، جواباً پھر نصارہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور پھر ایک دوسرے کا انکار کرتے رہتے. حالانکہ تورات میں مسیح علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا اور یہودی اس کو پڑھتے تھے، جانتے تھے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان کی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. اسی طرح انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے. جیسے قرآن میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی کہے میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ ہاں؟ تو دونوں فریق اہل کتاب تھے، کتاب پڑھتے تھے، جانتے تھے، علم تھا، لیکن علم کے باوجود بھی تعصب ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس چیز پہ مجبور کر دیتی ہے کہ وہ حق چھپا جائے، کہ دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہیں کرنے دیتی. باعثنس ہوتی ہے، باعث ہو جاتے ہیں. صرف اپنی قوم، اپنا گھر، خود صرف ہم ہی میں سب کچھ ہے، اور دوسرے کسی کی تعریف کرتے ہوئے ہم عموماً بخل سے کام لیتے ہیں. دوسروں کو اپریشیٹ کرنا بھی وہ بھی احسان میں آتا ہے، یعنی وہ بھی دل کی وسعت ہے کہ انسان دوسرے کی خیر کو، خوبی کو، اس کی، اس کے بچے کی، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس قسم کے مذہبی تعصبات ہیں. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہر فرقہ دوسرے کو گمراہ، کافر، جہنمی بتا رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک رستہ ہے. کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ انسان کے اندر کی یہ ضد اور تعصب اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہے اور وہ حق سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جو اہل عرب ہیں وہ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم ہی ہدایت پر ہیں، اس لیے ہمیں کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں. اور کفار مکہ آپ کو صابی کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے صابی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے دین ہو گیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، ضد اور تعصب اور تکبر کی بنیاد پر ان کا انکار کیا اور کہا کہ یہ
بے دین ہو گئے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اگر بچوں میں سے بھی کوئی ماں باپ کے طریقے پر نہ ہو، ان کے دینی ڈھانچے کے اوپر نہ ہو، تو عموماً کیا کہتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی اچھا دین میں آ جائے، کہتے ہیں یہ بے دین ہو، یہ بے راہ ہو گیا، یہ گمراہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتیں پہلی امتوں میں بھی ہوتی آئیں، اور آج افسوس یہ کہ مسلمان بھی انہی طریقوں پر چل پڑے ہیں، جبکہ ہمیں ہدایت کا معیار اللہ کی کتاب کو بنانا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بنانا چاہیے، نہ کہ اپنی اہواء اور خواہشات اور اپنے خیالات اور من گڑت فلسفے اور طرح طرح کی باتیں کہ یہ صحیح ہے اور وہ غلط ہے۔ نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے وہی اصل ہدایت ہے، کیونکہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی۔ اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة۔ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ اور کون اس سے بڑھ کر ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہے؟ تو ان کے بارے میں مفسرین کی کچھ آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان سے مراد نصارہ ہیں، جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی بربادی میں حصہ لیا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں، جنہوں نے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور پھر اس طرح خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ اور جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عمرہ کرنے آپ تشریف لے گئے تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، اور پھر کیا کہا اس وقت کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور حالانکہ اس سے پہلے کبھی یہ روایت نہیں رہی تھی کہ کسی کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکا جائے، چاہے کوئی باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، لیکن یہاں اللہ کی مسجدوں سے روک دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جس چیز کا ذکر کیا گیا کہ مساجد میں اللہ کے ذکر سے روکنا۔ مسجدیں کس لیے بنتی ہیں؟ نماز کے لیے، تعلیم، دین کی تعلیم کے لیے، اور اگر لوگوں پر مسجد ہی بند کر دی جائے اور اسی کام سے روک دیا جائے یا اس کی اجازت نہ دی جائے تو یہ معمولی جرم نہیں۔ تو ذکر سے مراد یہاں نماز بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی قرات بھی ہو سکتی ہے، قرآن اور سنت کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی صورت کہ جس میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکا جائے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ ذکر سے روک دیا گیا، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان مساجد کی ویرانی کے لیے اس نے کوشش کی، یعنی اس نے اپنی محنت اور کوشش تخریب کاری میں لگا دی۔ اور خرابی جو ہے، یہ خراب جو ہے یعنی ویرانی، یہ ظاہری بھی اور معنوی دونوں طرح سے۔ ظاہری خرابی کیا ہے کہ مسجد کو گرا دینا، یعنی ایک تو نا تعمیر کرنے کے لیے، ری بلڈ کرنے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ یہاں کسی جگہ مسجد ہو اور اس کو ہٹا کے وہاں کو پلازا کھڑا کر دیا جائے، تو ان کو گرانا، ان کو خراب کرنا، ان میں توڑ پھوڑ کرنا، ان میں غلاظت پھینکنا، ان کی صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی مسجد کا ایک حصہ ہے، تو یعنی مسجد ہی ہے، حصہ کیا مسجد ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ اٹھتے ہوئے اس چیز کا خیال نہ کرنا کہ کوئی کبھی کوئی ٹیشو پھینک دیا، کبھی کوئی اور اسی طرح کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں، بعض اوقات ہم بچوں کو لے جاتے پھر احتیاط نہیں کرتے، وہ ان کو چپس یا بسکٹ وغیرہ دے دیتے ہیں جس کے کرمز جو ہے وہ پھر
کارپیٹس پہ گر جاتے ہیں، یا یہ کہ بچوں کی نیپیاں اس طرح کھولنا کہ وہ ناپاکی کا خیال نہ رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسجدوں کو خراب کرنے کی ہیں، ویران کرنے کی ہیں، اور ان کی تو اس چیز کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے. بلکہ اس کے برعکس جو شخص مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے اور مسجد کی یعنی کہ تقدس اور احترام کا خیال رکھے، اور حصی معنوں میں یعنی کہ باقاعدہ واقعی صفائی میں حصہ لے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو وہ مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی عورت، وہ جب فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آئی. تو آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے، تو بتایا کہ وہ فوت ہو گئی، رات کا وقت تھا، ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی، اس کو جنازہ پڑھ کے خود ہی دفن کر دیا. تو آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. آپ صحابہ کے ساتھ اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا کی. تو یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کو عزت دینا دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عزت دینا ہے، جو کہ واقعی عزت کے لائق ہے، العزیز ہے. کوئی نہ بھی دے تو وہ العزیز اپنی ذات میں خود عزت والا ہے. اور مانوی خرابی سے مراد اللہ کا نام لینے سے روکنا کسی کو. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ روکنا کہ یہ نہ کرو، اور ایک یہ کہ اس قدر شور ہنگامہ فساد مسجد میں کرنا کہ جو لوگ وہاں بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہے ہیں یا کچھ پڑھا رہے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہو. تو اوورآل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی بھی فضیلت بتائی اور اس پر جنت میں گھر کی بشارت دی. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ، اور یہ کہ وہ پاک صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے. یعنی خاص طور پر خوشبو کا اہتمام جو ہے یہ وہ مسجد کو عزت دینے کے مترادف ہے. فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کے لیے جائز نہ تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر اللہ سے ڈرتے ہوئے. یعنی لوگوں کو مسجدوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اللہ سے بے ڈر ہو کر لوگوں کو مسجد سے روکے. اور اسی طرح یہ ہے کہ جو بھی کوئی ایسا کرے پھر اس کا انجام بتا دیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑی سزا ہے. یاد رکھیے سب سے زیادہ مسجد ویران کب لگتی ہے؟ جب اس میں نمازی نہ آئے. بڑی بڑی مسجدیں بنا دی جائیں لیکن اس میں لوگ حاضری نہ دیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو کلچر ہے اس میں عورتوں کا مسجد جانا پسند نہیں کیا جاتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، ان کو بھی جانے دو. اور اسی طرح آج بھی آپ دیکھیں کہ حرم مکہ ہو یا مسجد نبوی ہو، عورتوں کو عبادت کا پورا حق ہے وہاں. تو اس لیے اپنے شوہروں کو، بیٹوں کو، باپوں کو، بھائیوں کو ان کو انکریج کیا کریں کہ وہ مسجد جائیں، اور خود بھی آپ مسجد میں چاہے جمعہ پڑھیں، چاہے تراویح پڑھیں، چاہے کوئی نماز ادا کریں. خصوصاً اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر تو ہم آرٹیفیشل اذان سنتے ہیں، اور باقی تو ہر طرف دنیا 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 ہی ہے جس سے دل غافل ہونے لگتا ہے. مسجد ایسی جگہ ہے جہاں آ کر انسان اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے. تو اس لیے مسجدوں کا وزٹ کرتے رہنا چاہیے اور مسجدوں کو آباد کرتے رہنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسے پروگرامز بناتے رہنا چاہیے کہ جس سے مسجدیں خالی نہ ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں اور سب لوگ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، اور ویکینڈز پہ جب دعوتیں ہوتی ہیں تو شام اور عشاء کی نماز میں آپ دیکھیں مسجدوں کا حال کیا ہوتا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا بہت علم والا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مجبوری کے تحت اگر قبلہ رخ نہ ہو سکے تو پھر کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں قبلے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، خاص صورتوں میں قبلے کی پابندی ختم ہو جاتی ہے. مثلاً اگر بادل وغیرہ ہوں اور پتہ ہی آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں آپ کے پاس کوئی کمپس وغیرہ نہیں کہ آپ ڈائریکشن دیکھ سکیں، تو اس صورت میں پھر آپ جدھر بھی وہ کر لیں گے نماز ہو جائے گی. لیکن فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا بہرحال ضروری ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر مشرق کی طرف منہ کر کے نفل نماز پڑھتے تھے، اور جب فرض نماز ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو سواری سے نیچے اتر کر قبلے کی طرف اس کا منہ کرتے، اور پھر اس کے بعد جدھر بھی وہ سواری جاتی یعنی بعد میں پھر جدھر بھی چاہتے سفر کرتے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہوتے اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے جس طرف بھی آپ کا رخ ہو جاتا، اور اسی کے بارے میں یہ آیت اتری فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اس سے اللہ کے چہرے کا اس بات بھی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ بالکل اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی طرف سے 5 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک اللہ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، تو جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر مت دیکھو، کیونکہ اللہ اپنا چہرہ نماز پڑھتے ہوئے بندے کے چہرے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل مسلسل اپنے بندے پر اس کی نماز کے دوران متوجہ رہتا ہے، یعنی آپ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، لیکن جب انسان اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے۔ تو اس لیے نماز میں التفات منع ہے، ادھر ادھر دیکھنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، نعوذ باللہ، پاک ہے وہ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ نے، عزیر علیہ السلام کو، یہود نے، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کس نے؟ مشرکین مکہ نے۔ تو یہاں پر اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں کا ایک اور ظلم بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کر رکھی ہے۔ تو اس کی تردید کیسے کی؟ سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ کو اولاد کس لیے چاہیے؟ اولاد چاہیے ہوتی ہے انسان کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے یا دنیا کے کاموں میں مدد کے لیے۔ فرمایا اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اگر وہ مالک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ملائکہ سب کیا ہوئے؟ اس کے مملوک ہو گئے، اس کے کیا ہوئے؟ مملوک ہو گئے۔ تو بیٹا تو باپ کا مملوک بھی بن جائے تو خود بخود آزاد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر لونڈی کسی کا بچہ جنتی ہے تو وہ بچہ غلام تھوڑی ہوتا ہے، وہ بچہ آزاد ہوتا ہے، بلکہ اس کے پیدا ہونے پر اس کی ماں بھی آزاد ہو جاتی ہے۔ تو سارے کے سارے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور پھر تیسری چیز کیا؟ آیت کا تیسرا حصہ کیا؟ کل لہو قانتون۔ کل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کے سب اسی کے آگے فرما برداری کرنے والے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی طرف سے پیغمبر ہیں، اس کے پیغامات لے کے جاتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرشتے کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے دوڑے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع